اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین۔ میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو جنگ بدر تھی اس میں اپنے نبی کے لشکر کی فتح ہوئی تھی اور جو کفار تھے ان کی بری طریقے سے شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو مال غنیمت تھا وہ بہت سے لوگوں نے اٹھا لیا تھا۔ تو اس پہ اپنے نبی نے کیا تاکید کی تھی کہ یہ جنگیں مال غنیمت کے غرض سے نہیں ہوئی تھیں، یہ جنگ اس لیے ہوئی تھی تاکہ حق کو حق بتایا جا سکے اور باطل کو باطل بتایا جا سکے۔ اور اسلامی نظام میں اطاعت امر کی اہمیت ایسی ہی سمجھنی چاہیے جیسے کسی جسم میں روح، اس لیے مکمل اور بغیر کسی بہانے کے اطاعت پر دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے بار بار توجہ دی گئی۔ چنانچہ اس جنگ کے موقع پر بھی مال غنیمت کے سلسلے میں سب سے پہلے مکمل اطاعت کا مطالبہ کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ سب کچھ خدا اور اس کے رسول کا ہے، اس بارے میں وہ کچھ بھی فیصلہ فرمائیں اس پر دلوں کو راضی ہونا چاہیے۔ اور عام تحریکوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرووں اور کارکنوں کے دل بڑھانے کے لیے ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں اور اس طرح شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے جذبہ کو ابھار کر لوگوں کو اثار اور قربانیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ بڑے مارکوں یا بڑے کارناموں کے بعد وہ اپنے جانبازوں اور کارکنوں کو خطاب کر تمغے دیتے ہیں، ان کی خطابات اور تمغے دیتے ہیں، انعامات تقسیم کرتے ہیں اور طرح طرح سے ان کو اونچا اٹھانے کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اپنی کارگزاریوں کا بدلہ پا کر مطمئن ہو سکیں اور آئندہ کے لیے اور زیادہ جانبازی دکھا کر دوسری طرف دوسرے لوگوں کے دلوں میں انہی کی طرف اونچا مقام حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہو سکے۔ اسلامی تحریک کا مزاج اس کے بالکل خلاف ہے۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے 313 سپاہیوں نے 1000 سے زیادہ لشکر کے منہ پھیر دیے تھے اور باوجود اپنی بیسر سامانی کے اپنے سے کئی گنا زیادہ مقابل قوت کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اس واقعے کو اپنی بہادری اور اپنی کارگزاری نہ سمجھے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز پر فتح پا لیتے ہیں تو ان کو تحفے دیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کام کرا ہے، لیکن اسلامی جماعت کا کیا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھلے ہی ان کو شکست دے دی ہے، فتح پا لی ہے، لیکن یہ سب اللہ کا فضل تھا، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، صرف اس کی رحمت اور فضل کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو مار بھگایا۔ انہیں کبھی اپنے وسائل اور قوت پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، ان کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ اس کے فضل کو سراہ میدان میں اتریں، اور ٹھیک لڑائی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے اسے کفار کی طرف پھینکا تھا، اور اس کے بعد ہی مسلمان ایک دم کافروں پر ٹوٹ پڑے اور کافروں کے پیر اکھڑ گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے دوسرے لوگ اپنی کرامت بتا کر جو کچھ بھی فخر کرتے تھوڑا تھا، اور اگر وہ خود ایسا کرتے تو ان کے پیرو یعنی کہ ان کے فرما بردار معلوم نہیں اس کی بنیاد پر کیسی کچھ باتیں بناتے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہ بتا کر کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ تو نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور یہ کہ یہ تو سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ مسلمانوں کو اچھی طرح بتا دیا گیا کہ دراصل سارے کاموں کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ مومنوں کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا اور ہر حال میں خدا اور رسول کی پوری اطاعت کرنا ہے، اس میں ان کا امتحان ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے یا ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں بس اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے،
اس کے فیصلے پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ اسلامی تحریک میں جہاد ہی وہ آخری امتحان ہے جس میں تحریک کے ہر علمبردار کی پوری جانچ ہوتی ہے۔ جب کفر اور اسلام کی کشمکش اس درجے میں پہنچ جائے کہ مومن کو دعوت و تبلیغ کے کام کو باقی رکھنے کے لیے مجبوراً میدان میں اترنا ہی پڑے تو پھر میدان سے واپسی اس کے لیے ممکن نہیں رہتی۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے میدان سے بھاگنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہی ہو سکتا ہے کہ یا تو مومن کو اپنی جان اس مقصد سے زیادہ عزیز ہے جس کے لیے وہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، یا اس کا یہ ایمان کمزور ہے کہ دراصل موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ ہے اور جب تک اس کا حکم نہ ہو موت آ نہیں سکتی۔ بہت سے لوگوں کو ڈر ہوتا ہوگا کہ جنگ میں جائیں گے تو ظاہر ہے مر جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب تک اللہ نہ چاہے موت آ نہیں سکتی، اور جب اس کا حکم ہو جائے تو پھر موت ٹل نہیں سکتی۔ یا پھر ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہوگا اس کے دل میں اب بھی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے علاوہ کچھ اور آرزوئیں بھی پرورش پا رہی ہیں، اور دراصل ابھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے بالکل وقف نہیں کر دیا ہے، پوری طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ملوث نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان کے دل میں کچھ خواہشات ابھی اور پرورش پا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ایمان کے ساتھ ان میں سے کوئی بات شامل ہے اسے کس طرح پورا ایمان کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس پہلی اہم جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو صاف بتا دیا گیا کہ جنگ سے منہ موڑنا مسلمان کا کام نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی، ایک شرک، دوسرا ماں باپ کی حق تلفی، حق مارنا یعنی کہ ماں باپ کی فرما برداری نہ کرنا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی لڑائی سے منہ پھیر کر بھاگنا۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کے سامنے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی راہ میں پیش قدمی کرنے میں آدمی اس وقت بھی سست ہو جاتا ہے جب دنیاوی تعلقات سے اس کی دلچسپی ایک زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مال اور اولاد اس راہ کی بڑی رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی صحیح حیثیت سے مسلمانوں کو باخبر کیا، فرمایا کہ جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہاری آزمائش کا سامان ہے اور اللہ کے پاس اجر یعنی کہ انعام دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سورہ انفال کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 28۔ مال و دولت دے کر اللہ تعالیٰ مومن کی آزمائش کرتا ہے کہ آیا وہ اس کو صحیح مصرف یعنی کہ کام میں لاتا ہے یا نہیں، اور یہ کہ کہیں مال کی محبت دل میں اتنی تو نہیں بڑھ جاتی کہ جب اللہ کی راہ میں اس کی بازی لگانے کا وقت آ جائے یعنی کہ اپنے مال کی بازی لگانے کا وقت آ جائے تو دل تنگ ہو جائے اور اس کی خاطر حق کی جد و جہد میں کچھ سستی آ جائے۔ اسی طرح اولاد بھی انسان کے امتحان کا دوسرا پرچہ ہے۔ ایک طرف تو مومن کو ان کے جائز حقوق اس طرح ادا کرنے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی راہ پر لگانے کی پوری کوشش کریں، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ ان کی فطری محبت جو اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے بڑھ کر اتنی حاوی تو نہیں ہو جاتی کہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے اس کے قدموں کو بوجھل کر دے۔ اولاد کی محبت میں انسان اتنا اندھا تو نہیں ہو گیا کہ وہ اللہ کی راہ پہ بھی نہ چل پائے۔ مال اور دولت کے سلسلے میں یہی دوہرا امتحان ہے جس کے لیے ہر مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ صبر ہر تحریک کی جان ہے، اور اسلامی تحریک کے لیے تو یہ صفت ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح ضروری ہے۔ مکے میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے تھے وہاں بھی اس صفت کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی طرف توجہ دی جا رہی تھی، لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ سوائے مظالم برداشت کرنے کے اور کوئی صورت مسلمانوں کے سامنے نہیں تھی۔ اب تحریک دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ اب اس کا اندیشہ یعنی کہ ڈر بھی تھا کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، اس لیے ان بدلے ہوئے حالات میں بھی اس صفت کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کی تاکید کی گئی۔ کون سی صفت؟ صبر کی صفت۔ فرمایا اے ایمان والو
جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی آیتیں ہیں 45 اور 46، 45 and 46۔ یہاں صبر کے مفہوم میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ نمبر 1، اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھا جائے۔ نمبر 2، جلد بازی اور گھبراہٹ اور ہراس یعنی کہ خوف سے بچا جائے۔ نمبر 3، کسی لالچ یا نامناسب جوش کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ ہر کام ٹھنڈے دل اور جچے تلے فیصلے کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 5، خطرے اور مشکلیں سامنے آئیں تو قدم ڈگمگائے نہ جائیں۔ نمبر 5، جوش اور غیظ و غضب کا شکار ہو کر کوئی غلط کام نہ کر ڈالے۔ نمبر 6، مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آئیں تو بے چینی اور گھبراہٹ کی وجہ سے حواس پریشان نہ ہو جائیں۔ نمبر 7، مقصد کو حاصل کر لینے کا شوق اتنا نہ بڑھ جائے کہ جلد بازی میں کسی ناقص تدبیر پر عمل کر ڈالا جائے۔ نمبر 8، دنیاوی فائدے اور لالچ نفس کو اتنا نہ لبھا دیں کہ اس کے مقابلے میں کمزوری دکھا کر ان فائدوں کی طرف کھنچ جائیں۔ اب ان بدلے ہوئے حالات میں مومنوں کو اپنے صبر کا امتحان کچھ دوسرے طریقوں سے بھی دینا تھا۔ اور نمبر 9، مقصد کی محبت کا غلبہ کبھی کبھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس مقابلے میں حق اور انصاف کا پورا لحاظ نہیں رکھتا اور سمجھتا ہے کہ مقصد کی خاطر ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اسلامی تحریک جو سراسر حق کی بنیادوں پر اٹھتی ہے، اپنے پیرووں کو کسی موقع پر بھی حق اور انصاف سے قدم ہٹانے نہیں دیتی۔ چنانچہ کفر اور اسلام کی اس اہم کشمکش کے موقع پر دوسری اخلاقی اور تربیتی ہدایت کے ساتھ مخالفین سے سیاسی معاہدوں کے بارے میں بھی مسلمانوں کو ایسی ہدایت دی گئی جو سراسر انصاف اور حق پر مبنی یعنی کہ نربھر تھی یعنی کہ ڈیپینڈ تھی۔ ان ہدایت کی روح یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں فتح اور شکست اور مادی فائدوں کے معیار بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ معاہدے کا پاس کریں، چاہے اس کی وجہ سے انہیں خود اپنے بھائی مسلمان کی اعانت میں ہی کیوں نہ ہاتھ اٹھانا پڑے۔ یہ ہے اس تبصرے کی چند موٹی موٹی خصوصیات جو بدر کی لڑائی کے بعد قرآن پاک میں ایسے فیصلہ کن جنگ کے بارے میں کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تحریک دنیا کی تمام دوسری تحریکوں کے مقابلے میں کس درجہ ممتاز ہے اور وہ اپنے پیرووں کی تربیت کس انداز پر کرتی ہے۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 313 لوگوں نے مل کر 1000 سے زیادہ لوگوں کو شکست دی تھی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سیکھ دی کہ تم اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ یہ سب تم نے کیا ہے، یہ سب اللہ کا ہی فیصلہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ 5-6 پوائنٹس بھی امپورٹنٹ انہیں بتائے کہ ایسے کر کے غافل نہ ہو جانا، اس طریقے سے اپنے راستے سے بھٹک نہ جانا اور حق کی جد و جہد میں اتنے آگے نہ نکل جانا کہ کچھ غلط کام کر بیٹھو اور تمہیں یہ لگے کہ یہ حق کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کے آگے غزوہ احد، یہ بھی ایک بہت مشہور جنگ ہے اسلام کی تاریخوں میں۔ اس کے اسباب کچھ اس طریقے سے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں اگرچہ مسلمانوں کو فتح یعنی کہ جیت حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جنگ کا مطلب یہ تھا کہ گویا مسلمانوں نے بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارے تھے۔ بدر کی لڑائی پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ ڈٹ کر کیا تھا
اور کفار کو شکست کھا کر واپس جانا پڑا۔ اس واقعے نے سارے عرب کے مسلمانوں کے خلاف چوکنا کر دیا تھا، سارے عرب کو مسلمانوں کے خلاف چوکنا کر دیا تھا، اور جو لوگ اس نئی تحریک کے دشمن تھے وہ تو اس واقعے کے بعد اور زیادہ بھڑک گئے تھے۔ پھر ادھر بدر کی لڑائی میں مکے کے جو سردار مارے گئے تھے، جو 100 سردار تو صرف سردار ہی تھے، وہ جو 1000 تھے اس میں 100 تو صرف سردار ہی تھے، اس میں سے 70 کے قریب جو سردار مارے گئے تھے، ان کو خون کا بدلہ لینے کے لیے ہزاروں دل بے چین ہو گئے تھے۔ عرب میں کسی ایک شخص کا خون اکثر پشتوں تک لڑائی کا سبب بنا رہتا تھا، اور یہاں تو ایسے بہت سے لوگ مارے گئے تھے جن کے خون کی قیمت سینکڑوں لڑائیوں سے بھی ادا نہ ہو سکتی تھی۔ ہر طرف طوفان کا اثر دکھائی دیتا تھا۔ یہود کے وہ قبیلے جن سے اس سے پہلے معاہدے ہو چکے تھے، انہوں نے بھی ان معاہدوں کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ ان لوگوں کو خدا، رسالت، آخرت اور کتاب پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے لحاظ سے مسلمانوں سے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی ہمدردیاں ایک دم قریش کے مشرکین کے ساتھ ہو گئیں، اور انہوں نے کھلم کھلا مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر بنی نذیر کا ایک سردار کعب بن اشرف تو اس معاملے میں انتہا سے زیادہ کمینہ پن اور اندھی دشمنی پر اتر آیا تھا۔ چنانچہ یہ اندازہ ہو گیا کہ یہود نہ تو پڑوسی ہونے کا کوئی لحاظ کریں گے اور نہ ان معاہدوں کا کوئی پاس کریں گے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ان حالات میں مدینے کی چھوٹی سی بستی چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئی تھی، اور اندرونی طور پر بھی مسلمانوں کی حالات اچھے نہ تھے۔ ان کی مالی حالت تو یوں تھی ہی کمزور، اور اب جنگ کے بعد تو اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مکے کے مشرکین کے دلوں میں ایک تو یوں ہی مسلمانوں کا بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، چنانچہ ان کے کتنے ہی بڑے بڑے سرداروں نے بدلہ لینے کی قسم بھی کھا رکھی تھی۔ ہر قبیلہ جوش اور غصے سے بھرا ہوا تھا کہ ان حالات میں یہود کی طرف سے مکے والوں کو جنگ پر ابھارنے کی کوششوں نے آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا، اور ابھی بدر یعنی کہ جنگ بدر کی لڑائی کو مشکل سے سال بھر ہی گزرا تھا کہ یہ خبریں مدینے پہنچنے لگیں کہ مکے کے مشرکین ایک بہت زبردست لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد قریش کی پیش قدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 3 ہجری سے پہلے ہفتے میں 2 لوگوں کو صحیح خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر تو مدینے کے قریب آ ہی گیا ہے، اور مدینے کے ایک چراگاہ ان کے گھوڑوں نے صاف کر بھی ڈالی ہے، یعنی کہ ایک جگہ پر خاص جو ہے ان کے گھوڑوں نے صاف بھی کر ڈالی ہے، مطلب وہ بہت قریب آ گئے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا لشکر کے مقابلے مدینے میں ٹھہر کر کیا جائے یا باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس کا مقابلہ مدینے میں ہی ٹھہر کر کیا جائے یا باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ مقابلہ مدینے میں ہی کیا جائے، لیکن کچھ نوجوان جو شہادت کے شوق سے بے تاب تھے اور جنہوں نے بدر کی لڑائی میں لڑنے کا موقع نہ ملا تھا، اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، مقابلہ باہر میدان میں نکل کر کیا جائے۔ آخرکار ان کے اصرار کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے۔ اب منافقوں نے دھوکہ دینا بھی شروع کر دیا۔ قریش نے مدینے کے قریب پہنچ کر احد کی پہاڑی پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دن بعد جمعے کی نماز پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے روانہ ہوئے۔ ان میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، جو اگرچہ بظاہر مسلمان ہو چکا تھا لیکن اصل میں وہ مسلمانوں کا دشمن تھا اور آخر وقت تک منافق ہی رہا، یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی تھا۔ اس کا اثر ماننے والے اور بھی بہت سے منافق مسلمان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کچھ دور جا کر عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ 300 لوگوں کو توڑ کر الگ ہو گیا، اور اب صرف 700 صحابہ باقی رہ گئے تھے۔ اپنے نبی مدینے سے تو نکلے تھے 1000 لوگوں کو لے کر، لیکن عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو توڑ کر الگ لے گیا اس لشکر سے، اور اب کتنے صحابی بچے؟ 700 صحابی بچے تھے۔ ایسے نازک موقع پر اس کی یہ حرکت ایک بہت سخت نفسیاتی
حربہ تھا، لیکن جن مسلمانوں کا دل اللہ پر ایمان، آخرت کے یقین اور راہ حق میں شہید ہونے کا شوق سے بھرا ہوا تھا، ان پر اس واقعے کا کوئی ناگوار اثر نہیں ہوا، اور اب یہ بچے ہوئے مسلمان ہی اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھے۔ نوجوانوں کا جوش یہ تھا کہ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا اور جو کم سن یعنی کہ کم عمر کے تھے انہیں واپس فرما دیا۔ ان نوجوانوں میں رافع اور سمرہ نامی 2 نوعمر بھی تھے۔ نوعمروں کا جب فوج سے الگ کیا جانے لگا تو رافع اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ قد میں کچھ اونچا دکھائی دینے لگے اور لے جایا جائے۔ ان کی یہ ترتیب چل گئی، لیکن سمرہ کو شرکت کی اجازت نہ ملی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جب رافع لیا گیا ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، میں تو ان کو کشتی سے پچھاڑ لیتا ہوں۔ چنانچہ ان کے دعوے کے ثبوت لیے گئے، دونوں میں کشتی کرائی گئی، اور جب انہوں نے رافع کو پچھاڑ دیا تو وہ بھی فوج میں لے لیے گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے اندازہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کس قدر جذبہ موجود تھا، کہ ان کے پاس طاقت زیادہ نہیں تھی، عمر کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک جوش تھا کہ اللہ کی راہ میں ہمیں شہید ہونا ہے، اپنے نبی کا ساتھ دینا ہے۔ احد کا پہاڑ مدینے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس طرح لگایا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پشت کی طرف صرف ایک راستہ ایسا تھا جس سے پیچھے کی طرف سے حملہ ہونے کا ڈر تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر انداز دے کر مقرر کر دیا اور ہدایت فرما دی کہ کسی کو اس درے کے راستے سے آنے نہ دینا، تم یہاں سے کسی حال میں نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لے جائیں تو بھی اپنی جگہ سے نہ چھوڑنا۔ اپنے نبی نے انہیں تاکید کی کہ بھلے ہی ہم لوگوں کی بوٹیاں بھی نچ جائیں لیکن تم اس جگہ سے نہ ہٹنا، اور ساتھ 50 تیر انداز بھی دیے، مقرر کر دیے۔ قریش اس موقع پر بڑے ساز و سامان سے آئے تھے، تقریباً 3000 کی فوج، اور جنگ کا کافی سامان ساتھ تھا۔ عربوں میں جس جنگ میں عورتیں شامل ہوتی تھیں اس میں وہ جان کھول کر لڑتے تھے۔ انہیں یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر لڑائی میں ہار ہو گئی تو عورتوں کی بے عزتی ہوگی۔ اس لڑائی کے موقع پر بہت سی عورتیں بھی فوج کے ساتھ تھیں، ان میں سے بہت سی تو وہ تھیں جن کے بیٹے اور عزیز بدر کی لڑائی میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے منتیں مانگی تھیں کہ وہ ان کے قاتلوں کا خون پی کر دم لیں گی۔ اب یہاں سے لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے۔ قریش نے اپنے فوج کو بہت اچھی تربیت دی تھی۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے قریش کی عورتوں نے دف یعنی کہ ڈھپلی ہوتی ہے نا، جوش اور غیرت دلانے والے اشعار پڑھنا شروع کیے تاکہ لڑنے والوں میں بدر کی مقتولین مارا گیا کا غم اور ان کا خون کا بدلہ لینے کا جوش خوب ابھر آئے۔ وہاں کی عورتوں نے کیا کیا، جو قریش کی عورتیں تھیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ اس طریقے کے گیت گائے اور کچھ اس طریقے سے دف بجائے کہ جو پہلے لوگ مر چکے تھے پچھلی جنگ میں، اور جو لوگ اب آئے تھے ان کے دلوں میں پھر سے ایک وہ جوش پیدا ہو جائے، وہ ایک غبار پیدا ہو جائے، ان لوگوں کا خون ابھر آئے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور قریش کی فوج کو بہت سے لوگ مار دیے گئے۔ ان کی فوج میں ابتری پھیل گئی اور مسلمان یہ سمجھے کہ انہوں نے میدان مار لیا، چنانچہ انہوں نے اس ابتدائی فوج کو آخری حد تک پہنچانے کے بدلے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جو لوگ درے کی حفاظت پر لگائے گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مال لوٹنے لگ گئے ہیں اور دشمن کے پیر اکھڑ گئے ہیں تو وہ سمجھے کہ لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ اپنے نبی نے کیا کہا تھا، اگر پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں تو اپنی جگہ سے مت ہلنا، اور وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے لپکے۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں روکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، مگر سوائے چند آدمیوں کے اور کوئی نہ رکا اور مال غنیمت کے لالچ میں سب چل پڑے۔ قریش کا پھر پیچھے سے حملہ ہوا۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت کافروں کے لشکر کے ایک
رسالے کی کمان کر رہے تھے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے چند ساتھی جو درے کی حفاظت کے لیے باقی رہ گئے تھے انہوں نے مقابلہ بھی کیا، لیکن وہ کافروں کے اس حلے کو روک نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ دشمن اچانک پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر جو بھاگتے ہوئے لوگوں نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بھی پلٹ پڑے اور اب دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کو ایسا بوکھلا دیا کہ ایک دم لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انتہا یہ کہ گھبراہٹ میں خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان ہی شہید ہونے لگے، اور اسی گھبراہٹ میں یہ غلط افواہ بھی اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے صحابہ کے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے ہمت ہار دی۔ جب یہ پیغام پھیلا کہ اپنے نبی شہید ہو گئے ہیں تو لوگوں کی ہمت پست ہو گئی، ان لوگوں کے جو ہاتھ پیر اور دماغ کام کرنا ہی بند ہو گیا۔ اللہ کی مدد آئی اور فتح ہوئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10-12 صحابی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو چکے تھے۔ صحابہ آپ کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف آ گئے اور عین وقت پر مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصحت و عافیت موجود ہے۔ چنانچہ وہ پھر سمٹ کر آپ کی گرد جمع ہو گئے، لیکن اس موقع پر معلوم نہیں کیا صورت پیش آئی اور کس طرح کافروں کے منہ لڑائی سے مڑ گئے اور وہ اپنی جیت کو مکمل کیے بغیر میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی۔ جب کفار کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہم نے کیا غلطی کی، مسلمانوں کی طاقت تو بالکل ختم کر دینے کا جو موقع ہاتھ آیا تھا اسے اس طرح کھو دیا اور یوں ہی لوٹ آئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ ٹھہر کر مشورہ کیا کہ اب مدینے پر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکے واپس چلے گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال تھا کہ دشمن پھر نہ پلٹ آئیں۔ چنانچہ آپ نے بھی مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کا پیچھا کرنا چاہیے۔ یہ بڑا نازک موقع تھا، مگر جو لوگ سچے مومن تھے وہ اللہ کے بھروسے پر پھر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام حمراء الاسد تک دشمن کے پیچھے گئے۔ یہ مقام مدینے سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ قریش مکے واپس ہو گیا ہے تو آپ بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں زیادہ تر انصار تھے۔ مدینے کا ہر گھر ماتم قدا بنا ہوا تھا۔ اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ماتم کرنا اور نوحہ کر کے رونا پیٹنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آج یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔